بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے. کل ہم جو بات کر رہے تھے جس ٹاپک سے، آج بھی اسی ٹاپک کو دوبارہ ہم بات شروع کریں گے، اور اگلے انشاءاللہ جب اتوار ہمارا آئے گا انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ پھر جو اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. کل جو ہماری بات جو آخر میں جہاں ختم ہوئی تھی، وہ بات یہ تھی خاص طور پہ کہ ایسے کون سے پوائنٹ ہے جہاں بچے کا لاشعور بیدار ہوتا ہے. دو چیزیں ہمارے دماغ میں کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے لاشعور. شعور وہ ہوتا ہے جو آدمی ہوش حواس کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ کر کے یا اپنے دماغ سے سوچ کر کے یا اس کو چھو کر کے یا چک کر کے یا سن کر کے حاصل کرے، اس چیز کو حاصل کرے. اور لاشعور وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے، جو اس کو ایسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پھر کوئی بھی چیز اس چیز میں فرق نہیں کر سکتی. جس طرح ہمیں یقین ہوتا ہے نا 2 2 + 4 ہوتا ہے، اس طرح اس بات کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے. اس کو لاشعور کہتے ہیں. اب اگر آپ کوشش کریں اس بات کی کہ بچے کے اندر لاشعور بیدار ہو جائے، بچے کے اندر لاشعور بیدار ہو جائے، تو وہ کون کون سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس کے اندر بچے کے اندر لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے. ویسے وہ بہت ساری جگہ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ 3 مقام ایسے ہیں جس وقت کو استعمال کر کے آپ اس وقت کو غنیمت جان کے اگر اس وقت میں کوئی بات بچے کے سامنے کہیں گے تو انشاءاللہ اس کے دل کے گہرائی میں وہ بات اتر جائے گی. پہلا وقت تو ہے جب بچہ کہیں باہر جا رہا ہو ماں باپ کو چھوڑ کر کے. جیسے بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے، بچہ مدرسہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت. اور ایک اور ہے لاشعور بیدار ہونے کا وقت، جب بچہ آپ کے ساتھ پلیٹ میں دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو. کھانا کھانے کے وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت بھی بچے کا لاشعور بیدار ہوتا ہے. اور تیسرا جو وقت ہوتا ہے وہ ہے رات کا وقت، جب بچہ سونے لگا ہو. سونے سے پہلے پہلے بھی جو باتیں آپ بچے کے سامنے رکھیں گے وہ اس کے دل میں اتر جائے گی. حجر یعنی جس طرح پتھر کی لکیر ہوتی ہے اس طرح وہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہ ہے جو کل بات میں آخر میں جو ذہن سے نکل گئی تھی، وہ یہی بات تھی، شعور لاشعور کی بات. آپ بچے کے شعور کے ساتھ تو کھیلتے ہی کھیلتے ہیں، لیکن ان لاشعور کے وقت جو آپ بات کریں گے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. کبھی کبھی بچے کو کسی غلطی کا احساس ہوتا ہے، بچے نے کوئی غلط کام کر دیا، کسی کو پریشان کیا یا کسی کو کچھ تکلیف پہنچائی، جو بھی ہوا ہو، اس وقت بھی جو بات کہی جاتی ہے سمجھا کر تو وہ بات بھی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. مثال کے طور پر بچے کو آپ نے کہا تھا دیکھو بیٹا یہ پریس ہے، استری کرنے کی پریس ہے، آئرن ہے، گرم ہوتی ہے بیٹا، اس کو ہاتھ مت لگانا. اب بچہ مانا نہیں. اب کیا ہوا کہ اس نے اس کو ہاتھ لگایا، اب اس کو ہیٹ لگی، گھر میں ہاتھ میں گرم لگا. تو بچہ اس وقت تو بچے کو احساس ہوگا کہ ابو نے یا امی نے مجھے منع کیا تھا، پھر بھی میں نے یہاں ہاتھ لگایا، اس لیے مجھے تکلیف ہوئی. تو بچہ دوبارہ اس کو ہاتھ میں لگائے گا. یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ اگر یہاں ہاتھ لگاؤں گا
تو مجھے تکلیف ہوگی. تو ایسے موقع پر آپ اس کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، بیٹا دیکھو اس طرح تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی موقع بنا کے جب بچے کی پوری توجہ اس طرف آ جائے اس وقت بھی کوئی بات کہو گے تو بچے کے ذہن میں اتر جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں لاشعور کے وقت کوئی بات کہہ دینا. یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹارچر کرتے ہیں جیلوں کے اندر، جس کے اندر بندے کو ایک خاص قسم کی دوا دی جاتی ہے انجیکشن کے تھرو، تو بندہ اس وقت تک غنودگی میں چلا جاتا ہے، نیم ہوشی میں ہوتا ہے. یعنی جیسے آدمی نیند کی حالت میں جب ہوتا ہے نا تو اس وقت کبھی کبھی نیند میں بولتا ہے آدمی، تو اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. جب آدمی نیند میں بولتا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی بولتا ہے. تو بندے کو بھی آرٹیفیشل طریقے سے دواؤں کے ذریعے سے اس کیفیت میں لایا جاتا ہے. اس کیفیت میں لانے کے بعد جب بندہ غنودگی میں ہوتا ہے نا پھر اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا تھا، وہ سب سچ سچ بولتا ہے، ہاں میں نے کیا تھا یہ کیا. اس کے دل میں جو بات چھپا رہا ہوتا ہے نا وہ ساری باتیں وہ سچ بولتا ہے اس وقت. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بچے کے دل میں اس کے لاشعور میں کلمہ توحید پہنچا دیا، اس کے لاشعور کے اندر اسلام کو داخل کر دیا، اس کے لاشعور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ نے داخل کر دیا، اس کے لاشعور کے اندر اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی حقیقی مذہب ہے، اور اسلام ہی کامیابی کا مذہب ہے، اور اسلام کی محبت اس کے دل میں اگر آپ لاشعور میں ڈال گئے تو پھر آپ ہاتھ سر پہ رکھ کے آرام سے سو جائیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس بچے کا کوئی بھی فتنہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بچے کے لاشعور کو سمجھ کر دین کی باتوں کو اس تک پہنچائے. کل بات چل رہی تھی، آخری جو بات چل رہی تھی یہ ہے کہ بچہ کبھی کبھی ہمارے مزاج کے موافقت میں ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے مخالفت میں ریئیکٹ کرتا ہے. ہم جو توقع بچے کے ساتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے برعکس بچہ کچھ کام کر جاتا ہے. اس وقت بھی ہمیں کیسے بچے سے ڈیل کرنا چاہیے. تو کہ بعض مرتبہ بچہ کرتا ہے ایسا تو بہت سی مرتبہ ہم وہاں غلطی کر جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے ماں باپ اس کو اگنور کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہنسی مذاق بن جاتی ہے. لیکن جو صحیح لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں وہ ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور ایسے موقع پر جو نصیحت کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، تو کہتے میں چھوٹا سا تھا، مجھے میری والدہ نے ایک تکیہ سا بنا کے دیا تھا. اس تکیے سے مجھے بہت محبت ہو گئی، میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ کے سوتا تھا اس کو. ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھے تکیہ منگوایا کہ بیٹا تکیہ دو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے پوچھا کون سا تکیہ، میرے والا یا یہ دوسرا. تو والد صاحب نے بولا کہ اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کب سے کما کے لائے تکیہ، میرے والا تکیہ آپ بول رہے ہیں، سارے تکیے تو ہمارے ہی ہے. تو دیکھو بعض مرتبہ اس طرح بھی تربیت کرنی ہوتی ہے. بچے کے ریئیکٹ کے موافقت میں بھی کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، کبھی اس کے مخالفت میں بھی جانا ہوتا ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے بڑے ہوتے ہیں، گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے پلتے ہیں بڑھتے ہیں. تو بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے سے توقع رکھے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح کا کام کرے گا، اس طرح کا کام کرے گا، اور پھر بعد میں وہ بچہ اس طرح نہیں کرتا ہے، تب بھی ہم بفٹ جاتے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے اور بچہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں. فرماتے میں چھوٹا سا تھا اور ہمارے یہاں رسم بسم اللہ منائی جاتی تھی، اور آج بھی بہت سے گاؤں میں اور دیہاتوں میں ہے یہ چیز کہ بچہ جب پہلی مرتبہ قرآن شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کی تقریب ہوتی ہے. گھروں میں مہمان جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور باقاعدہ خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے. بچے کو سجا دجا کر اور اس کو اعلیٰ کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر لایا جاتا ہے،
اور حافظ صاحب کو جمع بلایا جاتا ہے، عالم کو قاری کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ تو کہاں میری بھی اس طرح کی رسم بسم اللہ تھی، اب میں گھر میں اتنا لوگوں کو کھچاکچ بھرا ہوا دیکھا، رشتے داروں کو دیکھا، تو مجھے ایک عجیب سے چپی لگ گئی۔ کہاں میں ایسا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے چپی لگی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ، تو میں نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں۔ بہت مجھے منایا گیا، بہت سمجھایا گیا، اس نے کہا اس نے کہا، میں نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، میں نے پڑھا ہی نہیں میں نے۔ تو گھر کی جو عورتیں، جو پرانی بوڑھی جو اس طرح کی عورتیں آئی تھی، انہوں نے کہا بچے نے بسم اللہ نہیں پڑھنے تو ہم جاتے ہیں۔ تو وہ تو سارے اٹھ کے چلے گئے۔ اب ابا کو غصہ آیا، ابا نے تماشا رسید کر دیا مجھے، تو میں رونے لگا اور بہت زور سے رویا، میں تو چھوٹا سا تھا۔ تو ہمارے رشتے دار کوئی تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا بیٹا ایسا نہیں روتے، یہ ہے، سمجھایا مجھے۔ پھر جب انہوں نے ماحول بدلا میرا اور میرے ساتھ کچھ بات کی اور کہا بیٹا دیکھو تم لوگ کتنے ہوشیار ہو، لوگ کیا کہیں گے، تم سے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تم سے یہ نہیں پڑھا جاتا، وہ نہیں پڑھا جاتا، اس طرح کی باتیں کی۔ تو کہا مجھے ایک انرجی آ گئی اور میرے ذہن میں جو دماغ میں جو چپی لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی، اور میں نے اتنی زور سے بسم اللہ پڑھی کہ گھر کی عورتیں اور جو دوسرے جو لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے، سب نے بسم اللہ سنی۔ تو دیکھو بعض مرتبہ بچہ ایسے ہمارے مزاج کے موافقت میں ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ مخالفت میں ریئیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جیسے ہوا، ان کے والد صاحب نے اس وقت انہیں تپا مار دیا، تو اور بچہ پھر گھبرا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بچے سے کیسے ڈیل کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب بچے جو ہوتے ہیں ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی تمنائیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے خواہشات خیالات بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم ان کی خواہشات کو پورا کر لیں، بعض مرتبہ خواہشات کو ڈائیورٹ کر دیں، بعض مرتبہ سمجھا دے بیٹا یہ ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حساب سے تو حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور اپنے زمانے کے جج بھی تھے اپنے وقت کے، تو ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی تقریب رکھی اور ولیمے میں بڑے بڑے جاننے والے لوگوں کو بلایا، لوگ اس میں شریک ہوئے۔ تو سب کے سامنے کہا میں اپنے بیٹے کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ پریشان ہوئے کہ آج کی اس محفل میں باپ اپنے بیٹے کو کیا تحفہ دینے والا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو بچے کے سامنے ایک چھوٹا سا باکس جو کاغذ کے اندر پیک کیا گیا تھا وہ رکھا گیا، بیٹا اس کو کھولو۔ بچے نے کھولا، ایک لیئر کھولی، دوسری لیئر ہٹائی، تیسری لیئر ہٹائی، اب اس میں ڈبے پہ ڈبے پہ ڈبے پہ ڈبے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ برابر دیکھ رہے ہیں کیا دیا ہوگا، کسی نے سوچا کوئی ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوگی، کسی نے سوچا یہ ہوگا وہ ہوگا، کسی نے سوچا کوئی گھڑی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ جب آخری بکسا کھلا تو اس میں سے چھوٹا سا کوئی بچوں کو کھیلنے کا کھلونا نکلا۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے، کہہ دی کیا ہو گیا، اور بچے کو دیکھو تو کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اتنا شرمندہ ہوا کہ میری شادی ہے آج، میرا ولیمے کی تقریب ہے، اور اس طرح میرے ساتھ میرے والد صاحب نے مذاق کی، لیکن کچھ بھی نہیں کہا۔ لوگ تو مذاق اڑا کے ہنستے ہنساتے کھیلتے سب چلے گئے۔ تو ایک دن کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو میں ابا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں اصل میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا تھا، آپ کو ایک بات سنانا چاہتا تھا، ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ بچپن کے اندر آپ نے مجھ سے یہی چیز کی مانگ کی تھی آپ نے، تو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، تو میں نے وہ چیز آپ خرید کے لا کے نہیں دی، پھر سوچا چلو آج آپ کی شادی کی تقریب ہے، آپ کی وہ تمنا بھی پوری کر دو۔ تو وہ تمنا میں نے آپ کی پوری کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کو لا کے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کو نہیں لا سکا تھا، تو آپ مجھ سے اتنا ناراض ہوئے تھے، آپ اتنا روئے تھے کہ ایک ہفتے تک مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو یہ وہ آپ کی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ایک ہفتہ ناراض رہے، آپ مجھ سے ایک ہفتہ تک روتے رہے۔ اب وہی آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش میں نے سب کے سامنے آج ظاہر کر دی، تو آپ کو لگا میری بے عزتی ہو گئی۔ بیٹا ایسے ہی آج آپ جوان ہو گئے ہیں، ایسی خواہش نہ کرنا، ایسی چیزیں اور ایسی تمنائیں دل میں نہ پالنا کہ کل اٹھ کے جب میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے آپ کی خواہش ظاہر کی جائے تو آپ کو شرمندگی ہو۔
اتنا بڑا سبق دیا ایک باپ نے، جس میں بظاہر مذاق تھا، بظاہر ایسا لگا کہ جیسے باپ نے بیٹے کی بے عزتی کی، لیکن اس کے اندر کتنا بڑا سبق دیا۔ تو گھر میں جو بڑا بچہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ بچوں کے اندر 3 قسم کے کیفیت ہوتی ہے۔ سب سے بڑے کی کیفیت ہوتی ہے نظم و نسق کی، ذمہ دارانہ حیثیت اس کی ہوتی ہے۔ ایک بچہ تو وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے، تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے اندر معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان کے اندر حاکمانہ ناظمانہ انداز ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتی ہے، بہت سے گھریلو حالات کو بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، مکتب پڑھتا تھا، تو میں نے اپنے گھر کی عورتوں سے ٹوپی بنانا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ فرماتے میں اسی ٹوپی کو بیچ کر کے پیسے کچھ کما لیتا تھا اور اسی سے اپنا گزارا کر لیتا تھا، اور کیا کہتے ہیں، اسی سے میں اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ اور بس یہ میرے اپنے گھر کا میرا احساس تھا مجھے کہ گھر کے اندر حالات میرے کھانے پینے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اب بچوں کے اندر جو چیزیں پنپتی ہے، جو چیزیں بچوں کے اندر گھر کر جاتی ہے، اس میں جو خاص کر کے رول ماڈل جو بنتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، چچا، آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو دوسرے نمبر پہ جو کام کرتی ہے وہ ہے اس کی دوستی۔ آج ہم لوگ کو اپنے میاں کو گھر میں باہر سے کمانے سے فرصت نہیں، اپنے آفس جاب سے فرصت نہیں، بیوی گھر میں ہے تو اس کو گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں، اور بہنیں ہیں اگر مائیں ہیں تو اپنے گھر سے کام کاج سے فرصت نہیں، جو فرصت ملی موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کس دوستی میں پرورش پا رہا ہے، اس کے آس پاس کا حلقہ کیسا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی آبدی میں کہ میرے والد صاحب اتنے سخت تھے، اگر میں نے ظہر کی نماز پڑھی کسی بچے کے پاس میں کھڑے ہو کر، اگر اسی بچے کے پاس کھڑے ہو کر اگر بھول سے بھی اثر پڑ لی تو میری بہت سخت پٹائی ہو جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ تو نماز کے اندر بھی دوستی کا خیال رکھتا ہے، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اتنی دوستی کیوں؟ دوستی کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، دوستی میں ہی الجھا رہے گا اور زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ تو بچوں کی دوستی پہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں، مہینے 2 مہینے میں وقت نکال کر اس کے اسکول میں، اس کے مکتب میں، اس کے مدرسے میں جانا چاہیے، بچہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، اسکول ٹیچر سے، اسکول سر سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، ہمارے بچے کا بیہیو کیسا ہے، یہ بچوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، کیا بچوں میں اپنا اثر چھوڑتا ہے یا بچوں سے اپنا اثر لیتا ہے۔ ان سب چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی صالح صحبت میں اگر بچہ رہا تو ہمارا بچہ بھی صالح ہوگا، اور غلط صحبت میں رہا تو بچہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو جس طرح گھر میں ہم اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہیں، ویسے آؤٹ ڈور بھی بچے کی نگرانی ضروری ہے۔ بچے کے آنے کے جانے کے اوقات پہ بھی دھیان رکھا جائے، بچہ جب رات کو سو جاتا ہے تو اس کے بکسے اور اس کے بیگ وغیرہ تلاش کیے جائے، اس کے کپڑے چیک کیے جائے، کچھ کاغذ یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کی نوٹ بکس دیکھی جائے۔ بہت سی مرتبہ بچے ہیں نا اپنے اظہار، جو دل کا جو اظہار ہوتا ہے نا، وہ اپنے بکس میں بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے مدرسے میں کاپیاں وغیرہ دیکھتا ہوں تو وہ لکھتے ہیں، ابو کے نام لکھتے ہیں، امی کے نام لکھتے ہیں، جب ان کو یاد آتی ہے نا تو اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں۔ تو کبھی اساتذہ کے بھی نام لکھتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں انڈر لائن جو ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں بٹوین دا لائن، لائنوں کے درمیان میں جو مطلب ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کی توفیق ملتی ہے کہ بچہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہت سے بچوں نے ڈیزائننگ کی ہوتی ہے کاپی کے اندر، اس میں ایک ٹیٹو جیسا بنایا ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں شکل جیسا کچھ بنایا ہوتا ہے، اور پھر تصور میں اس کے بعد لکھتا ہے کہ امی ابو اس طرح۔ اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھنے ملتی ہے۔ تو بچوں کی کاپیاں بھی دیکھنی چاہیے، ان کے کپڑے بھی چیک کرنے چاہیے، باکس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس چیز وقت کیا کرتا ہے، تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب بچوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ضد کرتے ہیں، تو ضد کا علاج کیا؟ دیکھو، اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے اور اس کی ضد پوری کرنے میں اس کا نقصان بھی نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ چیز پوری کر لینی چاہیے۔ ویسے وہ اپنی مزاج اور اپنی عمر کے حساب سے چیزیں مانگتا ہے۔ بعض مرتبہ کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے حق میں مناسب نہیں ہے،
تو اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، اس کی ضد کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، کوئی ایسی چیز دلچسپی اس کو جس میں ہو اس کو دکھانا چاہیے، وہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ضد بالکل بھی پوری نہ کی جائے، اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ ضد کرو گے تو آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی، ورنہ بعض مرتبہ بچہ پھر ایسی ایسی ضدیں کرتا ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑا جو ضد کرتا ہے اور عورت جو ضد کرتی ہے اور بچہ جو ضد کرتا ہے، یہ مشہور ہے۔ تو کسی نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ میں بچے کی ضد پوری کر سکتا ہوں۔ کہا ایک بچے کو لایا گیا، رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ بچے نے بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا چاہیے بیٹا؟ اس نے کہا مجھے گنا چاہیے۔ تو اس کو گنا لا کے گنا لا کے دو اس کو، تو گنے کا ایک ڈنڈا لا کے دے دیا اس کو۔ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے سے کھانا ہے تو کاٹ کے دو، تو اسے گنے کے ٹکڑے الگ الگ کر کے چھوٹے چھوٹے کیوب جیسے بنا دیے گئے۔ اب پھر زور سے رونے لگا، بھائی اب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا مجھے گنا پورا چاہیے، ٹوٹا ہوا کٹا ہوا نہیں چاہیے۔ لا کے دیا کہ نہ اسی گنے کو دوبارہ ویسے بنا کے دو جیسے وہ گنا تھا۔ تو بعض مرتبہ بھی بچہ ایسی بھی ضد کرتا ہے جو آپ کے بس سے باہر ہو، تو ہر مرتبہ ضد پوری بھی نہیں کی جاتی ہے، اس کی ضد کو ڈائیورٹ کرنا بھی سیکھیں۔ اور ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچہ کن چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس طرف اس کا ذہن متوجہ کر دینا چاہیے۔ موبائل بالکل بھی نہ دینا چاہیے۔ موبائل ایک بچے کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے موبائل کھلونا نہیں ہے۔ ہم لوگ موبائل کو کھلونا سمجھ بیٹھے ہیں، موبائل کھلونا نہیں ہے۔ آپ واشنگ مشین اپنی گھر کا کھیلنے کے لیے دیتے ہیں، گھر کا ریفریجریٹر آپ کھیلنے کے لیے دیتے ہیں، گھر کا پنکھا چھت سے اتار کے آپ کھیلنے کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ تو موبائل بھی ایک آرائی مواصلات، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں سے ضرورت کے وقت بات کرنے کی ایک چیز ہے۔ اب وہ کھلونا تو نہیں ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب واشنگ مشین پہ آپ نے سوئچ آن کر کے رکھا ہو تو بچے کو پاس میں نہیں جانے دیں گے، ہو سکتا ہے کرنٹ لگے، ہو سکتا ہے وہ اندر پنکھے میں ہاتھ لگا دے۔ اسی طرح اگر ایئر کولر رکھا ہوا تو آپ بچے کو پاس میں نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو موبائل کی بھی بہت ساری اندرونی خرابیاں، اندرونی نقصانات ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دھیان ہونا چاہیے۔ اب بچے کو موبائل سے دور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اور چیز تو اس کا متبادل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ بچوں کو انڈور، اگر بچوں کی ایج کم ہے، 4 5 6 سال کی ایج ہے، تو آپ انڈور کھیلنے کے لیے گیم لا کے دیجیے، ان کو اس کا متبادل دیجیے۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کو یہاں سے بھی دبائیں گے، یہاں سے بھی دبائیں گے، تو پھر بچہ ظاہر سی بات ہے کوئی نئی حرکت کرے گا۔ اس لیے انڈور گیم جیسے کچھ اس طرح کے گیم ہوتے ہیں جو ہلکے پھلکے، جس میں پزل گیم ہے جیسے ہاؤس بنانا ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اس طرح کے ایک پزل گیم یہ بھی آتا ہے، اگر لڑکے ہیں تو اس میں اسکرو ٹائٹ کر کے باقاعدہ گاڑی بنانی پڑتی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں بنتی ہے۔ تو اس طرح کے گیم آپ سوچ کر کے آپ لائیں تو انشاءاللہ اس سے بچوں کے اندر سے وہ جو ضد ہے نا موبائل کی، وہ بھی نکل جائے گی۔ بچوں کی طبیعت میں ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہے۔ بچہ موبائل لے کے ایک جگہ بیٹھتا ہے، سمجھ لیجئے ڈبل نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کا جسم، باڈی بھی خراب ہو رہی ہے، ساتھ میں اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، اور سب کچھ میں سمجھتا ہوں خراب ہو رہا ہے۔ اس کا پورا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے اندر سے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو موٹیویشنل، جو مطلب کہ جو موومنٹ والے جو گیم ہوتے ہیں جس میں بچہ حرکت کرتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، ایسے گیم بچوں کو لا کے دینا چاہیے۔ بچوں کی جھگڑوں کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ بچے جو جھگڑے کرتے ہیں نا، اس کے اندر 3 مرحلے ہوتے ہیں، بچہ کیوں جھگڑا کرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے ڈس لائک، کوئی چیز بچے کو پسند نہیں آتی۔ دوسرا مرحلہ ہے ڈس لائک پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا۔ بچے کو جب وہ چیز پسند نہیں آتی ہے تو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جھگڑا بنتا ہے، برابر۔ تو جھگڑے کی نوعیت بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ معمولی باتیں، اس نے پہلے کیا مجھے پہلے کرنے دو، پہلے میں کھاؤں گا پہلے وہ نہیں کھائے گا، پہلے میں جاؤں گا پہلے وہ نہیں کرے گا۔ بچے نے، اس نے مارا، اس نے 2 3 تھپڑے ماری، اس نے 1 تھپڑ ماری، تو اس نے اب یہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹا والا ہے تو بڑا اس کو مارنے نہیں دیتا، یا بڑا اپنی اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دیتا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہی بچوں کے جھگڑوں کی وجوہات ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے بعض مرتبہ کہ بچہ جو ہے نا، بچہ اپنے جذبات اور خواہشات کو ہمیشہ اس طرح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی حال میں پورا کرو۔ اب بچہ ہے اور نفس ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں بچہ اور نفس
دونوں کی جو کیا کہتے ہیں نفس کیا کہتے ہیں نیچرلٹی اور ان کی طبیعت ایک جیسی ہے. بچہ بھی یہی چاہتا ہے میری ہر خواہش پوری کی جائے اور نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری کی جائے. تو یہ دونوں کی ایک جیسی سیم جیسی چیزیں ہیں. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت جب بچہ رو رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے بچے کے ساتھ. وہ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ دیکھو بچہ جو ہے نا اپنے کام رو کر کے پورے کرتا ہے, اپنے جذبات کا اظہار رو کر کے کرتا ہے. تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت جو رو رہا ہے وہ کیوں رو رہا ہے. بہت سی مرتبہ بچہ مثلا 2 بھائی ہے, اب چھوٹے نے زور زور سے رونا شروع کیا تو ہم کیا کرتے ہیں, بچے کے پاس جاتے ہیں, کیا ہوا بیٹا؟ تو وہ روتے روتے بولتا ہے اس نے مجھے مارا. ہم جا کے سیدھا بڑے بھائی کو 2-3 تماچے مار دیتے ہیں. چھوٹا بھائی ہے دیکھتا نہیں ہے, اس کو مارا, یہ کیا وہ کیا. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تو معاملہ دیکھا نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اور ہوا یہ تھا کہ چھوٹے نے پہلے 3 مرتبہ مارا تو بڑا تنگ آ کے پھر اس کو 1 تھپڑ مارا تھا. تو اس میں ظالم تو ظالم تو چھوٹا ہی تھا, لیکن اس نے اپنا جو جذبہ جو تھا اس نے کیسے ظاہر کیا؟ مظلومیت کے انداز میں. اب ماں نے آ کے 2 تماچے مار دیے, باپ نے آ کے 2 تماچے مار دیے, تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا اس کے اندر کئی ساری بیماریاں ایک ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے کے اندر بھی کئی ساری بیماریاں ایک ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں. بڑے بچے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ظلم سہنے لگتا ہے, پھر وہ ہر چیز پہ مزاحمت نہیں کرتا, اپنے حق کو حاصل نہیں کرتا, مزاحمت چھوڑ دیتا ہے, اپنا ضمیر کھو دیتا ہے, اور پھر وہ حق بات بولنے کی ہمت بھی کھو دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سچ بھی رہوں گا نا تو بھی ماں مجھے ہی مارے گی کہ تو نے مارا ہے, تو بھی وہ بولتا نہیں. اور برخلاف یہاں کیا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کا, اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر ظلم پہ جری ہو جاتا ہے, اپنی بات منوانے میں ضد کرتا ہے اور بیجا اور ناجائز ضد کرتا ہے. تو یہ نقصان ہوتے ہیں. لہذا فوراً بچے پہ جب آپ کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ بات یاد رکھے کہ بچے کا جو رونا ہے وہ ہر وقت مظلومیت کا رونا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ وہ ماں باپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے طرف آؤ. اب آپ نے بچے کو اٹھایا تو رونا بند کر دیا, چھوڑا تو پھر رونے لگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ رونا ایسے ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے, آپ کو ابھی تک متوجہ کرنے کے لیے رو رہا ہے. تو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور کہیں کہ میرا ایک کان اس نے کاٹ دیا, تو آپ فوراً اس کی بات پہ فیصلہ نہ کر لیں, بلکہ آپ جا کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے اس نے سامنے والے کے دونوں کان کاٹ دیے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقولہ منقول ہے, فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ دیکھو اس نے فلاں نے میری آنکھ نکال کے ہاتھ میں دے دی, تو آپ اس کی بات پہ فوراً فیصلہ نہ کریں, بلکہ کیا کریں کہ یہ معلوم کرے کہ ہو سکتا ہے اس نے سامنے والی کی دونوں آنکھیں توڑی پھوڑی ہو. تو یہ ہوتا ہے اس طرح معاملہ. اب آگے جو خاص بات جو ہے کہ اب یہ جب بچوں کے جھگڑوں سے بات چلی تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, محلے میں کھیلتے ہیں, ہم تو چونکہ ایک معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں, جنگل بیابان میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے پڑوس کے بچے مل کے کھیلیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, یہ جھگڑے نہیں ہوتے بلکہ پسند ناپسند, لائک ڈس لائک کا جھگڑا ہوتا ہے. یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, اس تعلق سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے. وہ حقیقی جھگڑا نہیں کہا جاتا. 5 منٹ کے بعد دیکھیں گے دونوں ایک ہی لکوٹی اور ایک ہی گوٹی اور ماربل سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے جھگڑے نہیں ہے. اب بعض مرتبہ ہوتا کیا کہ چھوٹوں کے جھگڑے بڑوں کے جھگڑے بن جاتے ہیں. اچھا چلا رہا تھا زور زور سے, ماں نے باہر آ کے دیکھا کیا ہوا, باپ نے باہر آ کے دیکھا کیا ہوا, اور روتے روتے اشارہ کیا وہ اس نے مارا. باپ وہاں گیا, جا کے سیدھا ایک تماچا مار دیا. سے اس کا باپ باہر آیا آواز سن کے, پھر 2 بڑوں میں جھگڑا ہوا, خون خرابہ ہوا, پولیس آئی, کورٹ کچہری کے معاملے ہو گئے. تو یہ چھوٹوں کے جھگڑوں پہ ہمیں بڑوں کو انوالو نہیں ہونا, بلکہ دونوں کو سامنے رکھ کے حقیقت حال معلوم ہونی چاہیے, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, مارا تھا وغیرہ وغیرہ. پھر دونوں کو
جانا چاہیے اور کہنا چاہیے بیٹا دیکھو آپ لوگ سب بھائی ہیں نا، سب ایک ساتھ کھیلتے ہیں ایک ساتھ کودتے ہیں، اب ایسا کیوں کیا؟ پھر معافی مانگنے کے فضائل سنانے چاہیے، دیکھو کسی کا دل دکھا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، معافی مانگنے کے فضائل سنائیے اور اس کو معاف کرنے کی فضائل سنائیے، دونوں طرف محنت کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ اس بچے کے بیٹا آپ سوری بولو، ہاتھ ملاؤ اس کا، گلے ملو، آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اس طرح ڈیل کرنی چاہیے، نہ کہ لاٹھی اور ڈنڈے لے کے باہر نکلنا چاہیے۔ بچوں کے اندر جو خاص بات جو ہوتی ہے، 5 صفتیں بچوں کے اندر وہ ہوتی ہے جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اگر وہ صفتیں ہمارے اندر آ جائے تو اللہ پاک ہماری زندگی کو ایک روشنی کا منار بنا دے۔ اس میں سب سے پہلی جو صفت یہ ہوتی ہے، بچہ اپنے کام ہمیشہ رو کر کے منواتا ہے، اپنی ضروریاتیں رو کر کے پوری کرواتا ہے۔ یہ رونا بچے کے اندر خاص چیزیں ہیں۔ تو اب بچے کو آتا ہی نہیں ہے، نہ کچھ بولنا آتا ہے، نہ اس کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ہو رہی، وہ چیز مجھے ہو رہی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر گڑ گڑانے والے اور رونے والے بن جائے، ضروریات کو رو کر کے پورا کروانے والے بن جائے، تو ہمارا سارے کام آسان۔ نمبر 2 چیز ہے، بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، کوئی بچہ ہو، مالدار کا بچہ ہو، کروڑ پتی کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، مٹی سے قدرتی طور پر طبیعی طور پر اس کے اندر انسیت ہوتی ہے، وہ مٹی سے کھیلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تواضع ہوتی ہے، اگر ہمارے اندر بھی تواضع والا عنصر پیدا ہو جائے تو پھر ہماری زندگی بہت زیادہ خوشحال اور بہت زیادہ خوبصورت سکون والی زندگی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات بچے کے اندر ایک خاص ہوتی ہے کہ بچے کھانے پینے کے معاملے میں زیادہ تکلف نہیں کرتے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، خاص کر کے غریب کے بچے پیاسے ہو رو رہے ہو، آپ روٹی کا ٹکڑا ان کو دے دیں گے، وہ شوق سے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یعنی اپنی زندگی میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ پاک نے جس وقت میسر کہا، میں تو ایسا نہیں کھاتا، میں تو ایسا نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، یہ چیز مجھے نہیں چلتی، وہ چیز مجھے نہیں چلتی، نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے، اعمقہم علما واقلہم تکلفا، ان کا علم بڑا گہرا ہوتا تھا اور تکلف کے معاملے میں بہت سادہ سمپل ہوتا۔ پھر آگے ہے کہ یہ خود مٹی کے گھر بناتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اسے توڑ دیتے ہیں۔ دیکھو جب تک گھر بنا رہے ہوتے تب تک ان کے دلوں میں ان کی قیمت تھی، اور جب دل میں سے قیمت گئی، گھر کو توڑ کے ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت زیادہ نہیں ہوتی، جب تک ضرورت ہے پھر ختم ہو گیا تو پھر اس کو بھول گیا۔ یہ ان کے اندر بچوں کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے۔ اور سب سے آخری اور قیمتی بات یہ ہوتی ہے کہ جھگڑنے کے بعد صلح بہت جلدی کر لیتے ہیں، بہت جلدی مل جاتے ہیں۔ اللہ نے کی میموری شارٹ میموری رکھی ہوتی ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ڈال کے اسکول ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، مکتب ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑوں کو بھی اس بات کو اپنانا چاہیے، کبھی کبھار ناچاکی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، سمجھ میں نہیں آئی بات، تو اس وقت تک کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کو لے کے پلنا نہیں چاہیے، اور اس کو لے کے اپنی نسلوں کو سکھانا نہیں چاہیے کہ ان سے میرا دشمنی کرنا وغیرہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو بچوں کی بہت خاص ہوتی ہے۔ تو بچوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ پسند اور ناپسند کا وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے کی وجہ معلوم کرے، پھر بچوں کو نصیحت کرے، آپس میں ایک دوسرے کے فضائل سنائے اور اس طرح صلح کرنے کا ماحول پیدا کرے۔ وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح اس میں خیر ہے۔ تو یہاں آج ہمارا بچوں کے جھگڑوں کے تعلق سے ٹاپک الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اب آئندہ اتوار سیٹرڈے اور سنڈے کو انشاءاللہ اس کے بعد والا جو ٹاپک ہے، بڑوں کے جھگڑے یا گھر جنت کیسے بنے، انشاءاللہ اس ٹاپک کے تعلق سے ہم بات۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سنیچر کو اور اتوار کو پھر اسی وقت پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔